آپ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور آپ آتے ہمیشہ اور خاموش آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا کرتے۔ ایک دن آپ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے رہتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو آپ نے فرمایا، یا سیدی، میری عمر 50 برس ہو گئی، مگر میرے اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ آپ کے نصیب میں تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے غوث ثقلین، اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو میں آپ سے مانگ ہی اسی لیے رہا ہوں کہ آپ مجھے عطا کریں، اس کو دعا کریں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے سلب میں ایک روح ہے ابھی، وہ ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں منتقل کر دے، اور تم میری پشت سے پشت جوڑ لو۔ آپ نے آپ کی کمر سے اپنی کمر لگائی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے منتقل کر دی۔ پھر اسی سال آپ کے حضرت محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے۔ آپ نے آپ کا نام محی الدین آپ ہی کے نام پہ رکھا۔ یہ پورا خاندان بڑا علمی خاندان تھا۔ آپ کی بڑی تربیت ہوئی، تعلیم و تربیت ہوئی، اور پھر آپ کے جوان ہونے تک، یعنی کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہو گیا، اور آپ کے والد نے آپ کی تربیت کے لیے آپ کے خلیفہ حضرت شیخ جمال الدین یونس کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اللہ نے آپ کو بڑے درجات سے نوازا۔ آپ کی دو جگہ بیعت ہے، ایک حضرت شیخ جمال الدین یونس سے، اور ایک شیخ ابو المدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، یہ دونوں ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے خلفاؤں میں سے ہیں۔ آپ بڑے جلیل القدر عالم ہوئے، اور تمام علوم ظاہری اور باطنی سے آراستہ ہوئے۔ آپ نے کم و بیش جو خود فرمایا وہ آپ کی تصانیف 500 کے قریب ہیں، اور مشہور صوفیہ میں 700 سے 1000 تک ہیں کہ آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ اپنے وقت کے امام المکاشفین کہلاتے تھے۔ آپ ایک زمانے تک اندلس کے قبرستان کے اندر ایک قبر میں ریاضت فرماتے رہے، اور آپ قریباً آپ نے وہاں بعض روایت میں 11 سال ہے اور بعض روایت میں 14 برس ہے، کہ آپ 14 سے 15 برس وہاں رہے ہیں، اور پھر وہیں پر آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہیں مکے چلے جائیں۔ اچھا، آپ کے بارے میں کہ آپ دعائے برہتی شریف کے بہت بڑے عامل تھے، اور آپ کو بے حد مکاشفات ہوا کرتے تھے۔ آپ نے 3 سال قریباً مکے میں رہے آپ،
اور آپ نے وہیں پر فتوحات مکی لکھی. فتوحات مکیہ جو ہے آپ کی ایک بہت بڑی تصنیف ہے، تقریباً 560 ابواب پر مشتمل ہے وہ فتوحات مکیہ. جب آپ نے اس کتاب کو تصنیف کر لیا تھا تو آپ کو ایک وسوسہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کتاب کو باندھ کر اور مکے کی چھت پہ رکھ دیا، خانے کعبے کی. اور آپ نے دعا کری کہ اے میرے رب، یہ مجھے تیری طرف سے الہام ہے، تو میری رہنمائی فرما کہ اس کو محفوظ رکھ اور نہیں تو یہ ضائع ہو جائے. 2 برس وہ مکے کی چھت پہ رکھی رہی ہے اور اس میں بارشیں بھی آئیں، سب کچھ ہوا. 2 برس کے بعد آپ کو پھر خیال آیا اس کا، تو آپ نے اس کو جب اتارا تو وہ بالکل ویسی کی ویسی تھی جیسے آپ نے رکھی تھی. صبح. اس پہ نہ پانی کا اثر ہوا، نہ دھوپ کا اثر ہوا، کوئی اثر اس میں نہیں ہوا. پھر آپ کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ مقبول کتاب ہے. اسی طرح فصوص کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے فصوص لکھی تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس میں کہیں کوئی میرے سے غلطی تو نہیں ہو رہی. تو جب آپ نے وہ مکمل کر لی تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے محی الدین، اب وقت آ گیا کہ فصوص کو عام کیا جائے. تو آپ کی یہ دونوں تصنیفیں ایک بارگاہ الہی سے اور ایک بارگاہ رسالہ سے مقبول ہے. اور فتوحات مکی تو بڑی ذرا پیچیدہ کتاب تھی، لیکن فصوص کا اکثر علماء درس دیتے، بزرگان کرام نے درس دیا. آپ وحدت الوجود کے سب سے بڑے دائی ہیں، اسی لیے آپ کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. اور آپ سے بے شمار بندگان خدا جو ہے مستفیض ہوئے، آپ کی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے بھی ہمیں یہ سلسلہ پہنچا اور ہماری نسبت بڑی متصل ہے ان سے. اگر ہم اپنی نسبت کی بات کریں ان سے تو یہ کچھ واسطوں سے ہمیں ملا. مجھے سید عرفان علی شاہ صاحب سے ملا یہ سلسلہ، جو شاہ ولی اللہ کے اولادوں میں سے تھے، اور انہیں سید خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے، اور انہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب سے، اور انہیں حضرت شیخ اسحاق محدث دہلوی سے، انہیں شاہ عبدالعزیز سے، انہیں شاہ ولی اللہ سے، انہیں شیخ ابراہیم کردی سے، اور انہیں شیخ محمد شتاوی سے، انہیں شیخ احمد سناوی سے، اور انہیں شیخ عبد القدوس، شیخ علی بن عبد القدوس سے، انہیں عبد الوہاب شرانی سے، انہیں علامہ جلال الدین سیوطی سے، اور انہیں شیخ علامہ کمال الدین بن محمد سے، اور انہیں شیخ شمش الدین بن محمد الجزری سے، اور انہیں شیخ عمر بن حسن سے، اور انہیں شیخ احمد بن ابراہیم فاروقی سے، اور انہیں شیخ محی الدین ابن عربی سے. یہ مختصر ہمارا سلسلہ ان سے ہے. اور ایک طرف شیخ ابو المدین مغربی، اور ایک طرف شیخ جمال الدین یونس، اور ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا، یہ شیخ جمال الدین یونس جو ہیں، یہ وہ شیخ ہیں کہ جن کے خلفاؤں میں محی الدین ابن عربی بھی ہیں
اور عبد السلام بن مشیش بھی ہیں. عبد السلام بن مشیش جو ہیں یہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ. آپ بڑے قوی و نسبت و سریع اور کثیر و نسبت بزرگ تھے. تو یہ ہمارا ایک مستصل آپ سے سلسلہ ہے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ کی جو ولادت ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 22 ربیع الثانی ہے. اور ایک روایت ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی شہادت جو ہے بڑے عجیب اس سے انداز سے ہوئی تھی کہ آپ کی عمر قریب کم و بیش 80 برس ہوئی ہے. آپ ایک مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہاں ایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی. جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور امام قرات کر رہے تھے. آپ نے کی زبان مبارک سے ایک الفاظ نکلا. آپ نے فرمایا کہ امام کا خدا تو اس کے پاؤں کے نیچے ہے. ابن عربی نے. اور آپ اپنی نماز پڑھنے لگے یا آپ وہاں سے نکل کے چل دیے. لوگوں نے جب نماز پوری کری تو بڑے مشتعل ہو گئے وہ کہ انہوں نے یہ کیا بات کری. امام نے ان کو بھڑکا دیا اور وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے. تو ان پتھروں سے آپ زخمی ہو گئے بہت زیادہ، اور پھر انہی زخموں میں آپ کچھ عرصے میں آپ کی شہادت ہو گئی. آپ پہ فتوے بھی بہت تھے. آپ کو ایسی جگہ دفنایا گیا کہ جہاں لوگوں نے کوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دیا. ایک عرصے تک میں کوڑا کرکٹ پڑتا رہا. پھر ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا تو ایک بزرگ نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ تم نے جو ایسا کرا، جہاں امام کھڑا تھا تم نے وہاں جگہ دیکھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس جگہ کو کھودو. جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں ایک دفینہ دفن تھا جہاں پہ وہ نماز پڑھا رہا. جہاں وہ نماز پڑھا رہا تھا. تو اس سے پوچھا پھر کہ یہ ماجرا کیا ہوا تھا. اس وقت جب نماز پڑھا رہا تیرا کیا خیال تھا تیرے دل میں؟ اس نے کہا میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں کہیں سے مجھے مال و اسباب مل جائے اور میں یہ کام کروں اپنے. تو نماز پڑھانے میں مجھے دولت اور اس کا اسباب کا خیال تھا بہت. تو انہوں نے کہا کہ نماز میں تو خدا کا خیال ہونا چاہیے، تیرا خدا تو تیرے پیر کے نیچے ہے. یہ تو پٹڑی سے اتر گیا. آپ سید شیخ المکاشفین کہلاتے ہیں، سید المکاشفین کہلاتے ہیں. آپ کو بڑا کشف تھا. یہ کشف برہتی شریف سے تھا یا کوئی اور اسباب پڑھتے تھے؟ یہی ایک بہت آپ نے اس میں بڑی کثرت سے ریاضت فرمائی ہے. اور آپ اپنے تصنیف میں بھی ایک لکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں برہتی کے مستجاب بزرگ مشکل سے ملتے ہیں. یہ اسباب اکثر پڑھنے میں تو بندے پڑھتے تھے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہوتے ہیں نا ان میں روحانیت کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک تو
सनत का भी मसला है। और दूसरे जो रियाजत का हक है हम वो अदा नहीं करते। या वो तो कोई भी नहीं है, तो मुर्शिद की जो निगाह होती है वही। बस अल्लाह इसमें जिसको कामयाब कर दे। आमीन। तो ये वजह बनी आपकी शहादत की। या हुजूर, बरहती शरीफ पढ़ने की कोई तरतीब, या आम लोगों के लिए जो है वो कोई ऐसा वजीफा जो आपसे मंसूब हो, आपका खास फैज़ हासिल करने के लिए पढ़ा जाए? 4 इसमें अक्सर आप लोगों को तलकीन फरमाते थे, या अहदो या समदो, या अहदो या समदो, या फत्ताहो या जव्वादो। और ये 4 इसमा जो हैं बहुत ही अपने अंदर तासीर और कमाल रखते हैं। अगर किसी शख्स को भी कोई दीनी या दुनियावी हाजत हो तो वो इन 4 इसमा का विर्द करे और रोजाना 4000 मरतबा इन इसमा को पढ़े, तो उसकी कैसी भी हाजत हो अल्लाह तबारक व ताला उसकी रफा करता है। सुभान और अगर कोई शख्स इन इसमा को हर नमाज के बाद 40 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे तो उसको गनी हो जाता है, यानी कि माल व असबाब, दौलत, दुनियावी इज्जत, जाह सब उसको हासिल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत अच्छे इस्मा है इस मामले ये एक जो बरहती शरीफ है, ये तो अब देखने में आया है कि जो बाद अकीदा लोग हैं वो भी बहुत पढ़ रहे हैं। में। असल में दुआए बरहती शरीफ जो है बेसिकली ये वो दुआ है, इसको अहद कबीर कहा जाता है। जी जी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम को ये दुआ तलकीन हुई थी, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये अता हुई थी आप। ये जो दुआ है ये अहद कबीर है, और तमाम एमाल वो एमाल जिसमें तस्खीर अरवा, तस्खीर जिन्नात, तस्खीर सैयारगान का जो एमाल हैं और जितने भी ये इस किस्म के रूहानी एमाल हैं उसमें सरताज अमलियात में। सुभान अल्लाह। बास के नज़दीक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके नक्श को जो 15 का नक्श कहलाता है, यानी कि उसको खातम सुलेमानी कहते हैं, कि ये वो अंगूठी है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम को हासिल मिली थी। और 15 का जो अदद है उसको अगर देखा जाए तो वो हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से भी कुछ लोग मंसूब करते हैं कि उनके नाम के आदाद मुबारका जो है वो 15 हैं, और कुछ लोग इसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से भी मंसूब करते हैं। नक्श दाऊदी। जी, उनके भी नाम के आदाद 15 हैं। अच्छा, ये 15 का जो अदद है ये 9 खानों में है। जी। अब इसके 3-3 खाने हैं। अगर 15 को 3 से ज़रब दी जाए तो 45 बनते हैं। तो ये अदद आदम अलैहिस्सलाम के हैं। अच्छा, फिर ये नक्श हजरत हूद अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के भी अदद जो थे
وہ 15 تھے. اب یہ 3 نام ایسے ہیں، حضرت ہود، حضرت داؤد اور اما ہوا. ان تینوں کے جب عدد جمع کرتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 45. تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا اور آدم دونوں سے نسبت رکھتا ہے. یہ اس کو لکھتے بھی نا مختلف طریقوں سے ہیں. کوئی درود شریف کے ساتھ پر کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چاروں فرشتوں کے نام سے. سمپل بھی اگر کوئی بندہ لکھتا ہے تو وہ کام کرے گا نا پورا. بالکل. حضرت امام غزالی نے اس پہ بہت کلام کرا ہے 15 کے نقش پہ، کہ وہ خاتم سلیمانی کہتے ہیں اس کو. حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لکھا ہے اس کے متعلق. اسی طرح عرب کے کثیر تعداد شیوخ کی ہے. شیخ احمد بن عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شمس المعارف لکھی، انہوں نے اس کے متعلق بہت لکھا. اس لیے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ ڈیلی بیس پہ نقش لکھتا نہیں ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اصل میں دیکھیں، کسی بھی چیز کی جو ہے نا، اس کی روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی مداومت لازمی ہے. اگر ہم مداومت نہیں کرتے ہیں تو ایک تھوڑے سے ٹائم میں جا کر وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم مداومت رکھتے ہیں تو اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے سلسلے میں جس طرح جہانگیری نسبت جو ہم لگاتے ہیں حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے، ابو الائی جو نسبت ہے یہ کس وجہ سے لگائی جاتی ہے؟ کس بزرگ سے یہ نسبت ابو العلائی نسبت جو ہماری ہے وہ حضرت شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہے. حضرت شاہ منعم. شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ علیہ. اب یہ سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت شاہ مخلص الرحمن جہانگیر، جہانگیر. ان کے پیر و مرشد تھے شاہ امداد اللہ بھاگل پوری. ان کے پیر مرشد تھے شاہ محمد مہندی، پھر شیخ مظہر علی، پھر شیخ فرت اللہ، شاہ حسن دوست اور شاہ منعم پاک باز. شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ علیہ کو 2 بزرگوں سے نسبت تھی. اول جو سلوک آپ نے طے کرا اور جو تمام ظاہری علوم حاصل کی اور تعلیم حاصل کری اور قادریہ اور چشتیہ قلندریہ قطبیہ سلسلے کی جو آپ نے سلوک کیا، وہ حضرت شاہ خلیل الدین سے کیا، شاہ خلیل الدین دیوان سے کیا. آپ پھر کچھ عرصے کے آپ کی صحبت میں رہیں، تقریباً 15 برس. پھر آپ وہاں سے دہلی منتقل ہو گئے، بہار سے. یہ بہار میں تھے. بہار سے آپ دہلی منتقل ہو گئے اور دہلی میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شاہ اسد دہلوی سے. شاہ حسن. شاہ اسد دہلوی جو تھے یہ ابو العلائی تھے، ابو العلائی نقشبندی. صحیح. اب ان کی صحبت، ان سے ملاقات ہوئی، جب دوستی ہو گئی ان سے، پھر ان کی صحبت میں رہی، ان سے ابو العلائی نقشبندی سلوک لیا اور طے کیا. جب آپ کا سلوک آپ سے مکمل ہوا تو آپ نے پھر آپ کو ابو العلائی سلسلے کی اجازت دی. آپ نے پھر ابو الائی سلسلہ چلایا. آپ دونوں سلسلے چلائے، نقشبندی لیکن نسبت ابو العلائی لگ گئی آپ کے ساتھ تو آپ اپنے نام کے ساتھ ابو العلائی لکھا کرتے تھے. اب شاہ اسد دہلوی، ان کے پیر و مرشد شاہ فرہاد دہلوی، اور ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ محمد برہان پوری، اور ان کے پیر مرشد سیدنا امیر ابو العلا. اس طریقے سے ہماری نسبت ابو العلائی ہے. یہ ہے سبحان اللہ. میں حضور ایک سوال ہے کہ